بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بولتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت پیدا کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بیوقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ نفسیات کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنے آج سے پریشان ہیں، وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، اور ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اگر معاشرے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ کرو۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کرو۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میرے دل کا درد کسی نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو تڑپنا صرف رب نے ہی دیکھا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، لوگوں نے تو بس ہمیں اکثر ہنستے دیکھا ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص
یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ درگزر کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مزدوروں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی سچا دوست نہیں۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رو گے۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہم میں مبتلا لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ خوش رہو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو، اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے، ہمیں صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ سکون کا مزہ آپ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزارا ہو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزے سے افضل ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے،
یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ مثبت سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی خاموش صبح کی طرح پرسکون ہوتے ہیں۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور و فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہیں۔ نمبر 1، برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا۔ نمبر 2، ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا۔ نمبر 3، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا۔ اگر سادہ پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی ہے تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائے وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ کھٹے انگوروں کے باغ کو دعا کی نہیں بلکہ کلہاڑی کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی اوقات میں چھپا ہوتا ہے۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے لیکن سکون کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے ارد گرد موجود ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ 2 طاقتور خصوصیت ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کا سوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہیں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنا کرو۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ ایک سمجھدار انسان ہی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔
بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ دل کے 2 حروف ہیں، وہ بھی جدا جدا۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں ہے، سزا ہے۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ خواتین اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے میں مردوں سے زیادہ جلدی کرتی ہیں۔ ٹوٹنے والے انسان کی زبان میں ہی نہیں بلکہ روح میں بھی خاموشی اتر جاتی ہے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جہلوں میں گرے ہوں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت۔ اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اسے اپنا دکھ بتانا ہی فضول ہے۔ جس شخص کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا ہوں، وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈال لو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطرات کو روک سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔
اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ کچھ لوگ زیادہ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ خوش رہنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ خاموشی کا درخت میٹھا پھل دیتا ہے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے ہی آتا ہے، اس لیے کسی بات کو کسی دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں، کیونکہ انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ یہ 6 عادتیں اگر آپ میں موجود ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کو آرام سے دھوکہ دے سکتا ہے اور آپ ساری زندگی روتے رہیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر دے تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس شخص کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ کہیں آپ کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ نمبر 3، آپ اپنی پسند ناپسند اور ترجیحات کی بجائے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو دن رات تھکاتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو فیصلہ لینے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی خود سے فیصلہ لے بھی لیں اور آپ کے لیے گئے فیصلے پر کوئی تنقید کر دے تو آپ فوراً ڈی موٹیویٹ ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہو۔ نمبر 5، آپ لوگوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کسی شخص کو کھونے کے ڈر سے اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو مانتے ہیں، جبکہ آپ کے اندر نہ کہنے کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ وہ شخص آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنی ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے آگے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہو تو ان 5 حالتوں میں ہمیشہ خوش رہو: شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی کی حالت میں، شک شبے کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات میں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔
پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں چل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کسی لڑکی یا عورت کی ہو۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے، امیروں نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، وہ مصیبت سزا نہیں ہوتی۔ اصل وفا تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ مونوا لیتی ہے۔ بیکار ہے عورت کی وہ ساری پڑھائی جو اسے پردے کا پابند نہ بنا سکے۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ بے شک لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر واحد اللہ کی عبادت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں، شکر اور اس کام کی صفائی۔ اگر آپ کے بچے آپ کے مشورے کو مسترد کرتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، کچھ سالوں کے بعد وہ یہی مشورے اپنی اولاد کو پیش کریں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز آپ کی خوبصورتی ہے۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ زندگی خود راستہ بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ اپنے آپ پر یہ شک کرنا بند کر دو کہ میں اس چیز کے قابل نہیں۔ دوسری عادت کو اپنانے کے لیے پہلی عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں۔ تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ شریف آدمی کو شرم آتی ہے جب اس کے اعمال اس کی زبان سے نہ ملتے ہوں۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے لیکن انسان کی اوقات نہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی
کیوں نہ ہو۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے۔ دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس کو رستے سے ہٹا دو، تمہارے لیے نیکی ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ ہم لوگ بھی کتنی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کی سب سے پہلی چابی نماز ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مہمان جب بھی آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ توبہ بہت آسان ہے مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کسی شخص کا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ہر امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کیا کرے تو یہ 7 کوالٹیز آپ میں لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے ساتھ ایک دم پرسنل مت ہوا کریں، یعنی پرسنل سوال مت پوچھا کریں۔ نمبر 2، دوسروں پر اپنے خیالات مسلط کیا کریں، ان کے خیالات کو ایکسیپٹ کیا کریں۔ نمبر 3، دوسروں سے ان کے خیالات پوچھا کریں اور ان کو رسپیکٹ کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ بحث کریں اور تنقید کریں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے خیالات جاننے کے بعد ہمیشہ پازیٹیو ایکشن اینڈ پازیٹیو فیڈ بیک دیا کریں۔ نمبر 5، دوسروں کے راز کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں۔ نمبر 6، اگر کوئی آپ سے مشورہ کیا کرے تو کیونکہ مشورہ ایک امانت کی طرح ہوتا ہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں فائدے اور نقصانات مکمل دیانتداری کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ نمبر 7، دوسروں کی اچھائیوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کریں۔ یاد رکھیں آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور پر جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، لوگ اتنا ہی زیادہ آپ پر بھروسہ رکھیں گے اور آپ کی موجودگی میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے اپنی ہر بات آپ سے شیئر کیا کریں گے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے نئے طریقوں کو تلاش کریں۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔
مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔